اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا شاور کے نیچے غسل اگر کیا جائے تو صورت میں مسئلہ شرعی کیا بنے گا؟ یہاں پر پہلے مسئلے کی صورت بیان کر دوں کہ اگر کوئی شخص شاور کے نیچے غسل کرتا ہے، غسل میں 2 یا 3 حصے ہیں، سر و گردن اور اس کے بعد دائیں طرف اور اس کے بعد بائیں طرف، یہ 3 حصے یا آگے خوئی اور آگے سیستانی کے مطابق 2 حصے کے سر و گردن اور اس کے بعد پورا بدن کا حصہ، کہ اگرچہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے۔ اب جب شاور کے نیچے انسان غسل کر رہا ہے تو وہاں پر ایک ٹیکنیکلی جو ایشو آتا ہے وہی آتا ہے کہ جب شاور کے نیچے غسل کر رہا انسان سر و گردن دھو لیا، اب سر و گردن دھونے کے بعد جب دائیں طرف یا پورے بدن کو اگر دھونا ہے تو پھر اس صورت میں علماء اشکال کرتے ہیں کہ آپ شاور کے نیچے ہی فقط نیت کر کے کہ اب میں بدن دھو رہا ہوں یا دائیں طرف کا حصہ دھو رہا ہوں یا بائیں طرف کا حصہ دھو رہا ہوں، فقط چونکہ پانی سے نہیں نکلے ہیں، پانی تو اوپر سے بہہ رہا ہے، شاور کے نیچے کھڑے ہوئے ہم، سر و گردن دھل گیا، اب اس کے بعد جو بدن کے دھونے کی باری ہے تو اب شاور سے نکلے بغیر صرف نیت ہی نیت میں صرف انسان قصد و ارادہ کرے اور نیت کرے کہ اب میں بدن دھونا شروع کر رہا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس میں تقریباً اکثر فقہا اشکال لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان سر و گردن دھونے کے بعد دائیں طرف دھونے سے پہلے شاور سے باہر نکلے اور پھر دوبارہ شاور کے نیچے آئے، دائیں حصے کو دھوئے، اس کے بعد بائیں حصے کو دھوئے۔ کیونکہ یہاں پہ ایک مسئلہ، اب میں اس مسئلے کا عنوان نہیں دینا چاہتا، یہ مسئلہ وہاں پر بھی پیش آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پانی کے اندر انڈر واٹر ہے مثال کے طور پر اور غسل کی نیت سے اپنے بدن کو حرکت دے دے تو کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ تو اکثر علماء اس میں اشکال لگاتے ہیں، لیکن یہ شاور والا مسئلہ ہے، ابھی ہم اس ارتماسی غسل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو شاور والا مسئلہ ہے اس میں اکثر فقہا احتیاط واجب لگاتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر آگے زنجانی جو قم کے بہت بڑے مرجع ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، لہٰذا اس مسئلے میں رجوع کیا جا سکتا ہے اور غسل کا یہ مسئلہ اگرچہ انسان آئندہ بھی احتیاط کرے، کیونکہ آگے زنجانی بھی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ انسان اس کی رعایت کرے کہ شاور کے نیچے جب غسل کر رہا ہو تو سر و گردن دھونے کے بعد بدن کے لیے وہ باہر نکلے پھر دوبارہ شاور کے نیچے آئے۔ لیکن بالخصوص جو پرانے غسل کیے گئے ہیں اور اس بات کی رعایت نہیں کی گئی تو اکثر مومنین پریشان ہوتے ہیں کہ اس صورت میں ان کی نمازوں کا کیا ہوگا۔ تو اس آئندہ یعنی جو گزشتہ ہے اس کے لیے آگے زنجانی کی طرف اس مسئلے کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے اور پرانے غسل صحیح ہو جائیں گے۔ بہرحال آئندہ کوشش کی جائے کہ انسان اس مسئلے کی رعایت کرے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و